الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو کتاب و سنت کی پیروی ہے کہ ہر کلمہ گو انسان کے لیے مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، چاہے وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہو، وہ خاندانی ہو، یا وہ سوشل معاشرتی ہوں، یا کاروباری ہوں، یا بھی کسی بھی قسم کے جو معاملات ہیں، یہ تمام تر زندگی کی تمام سرگرمیاں، تمام حرکات و سکنات، سب کچھ کو قرآن و سنت کے تابع بنائے اور تابع رکھے. آج کا یہی عنوان گفتگو ہے. میں نے جو قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں ارشاد ربانی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے یعنی فقہا اور حکمران. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع یا کوئی اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر ان تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لے جاؤ، اور یعنی قرآن و سنت پر اپنے سارے معاملات کو پیش کرو، اور وہاں ہر مسئلے کا حل تمہیں مل جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، انجام کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہی ہے. دوسرے قرآن حکیم کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمائے آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور آپس کے جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان سے منہ نہ پھیرو، جبکہ حالانکہ تم ان کے احکام سن رہے ہو، احکام تم تک پہنچائے جا رہے ہیں، تمہارے علم میں بھی ہے، جانتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، جان بوجھ کر ان سے روح گردانی نہ کرو، ان سے منہ نہ پھیرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سننے والے نہیں ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ سنتے تو ہیں، ان کے کانوں تک آواز تو جاتی ہے، لیکن ان احکام پر عمل کرنے کا ان کا ارادہ یا ان کی نیت نہیں ہوتی۔ ایسے نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور ان سے ہٹ کر اپنے اعمال اپنی من مرضی سے نہ کرو۔ فرمایا کیوں؟ لا تبطلوا اعمالکم، جو بھی عمل تم اپنی من مانی سے کرو گے، اپنی مرضی سے کرو گے، سب کے سب باطل ہیں، ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ الٹا تمہارے گلے میں پڑیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہر اعمال میں، عمل کیا ہے؟ حرکت کا نام ہے، ہر حرکت میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، من مانیہ نہ کرو۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا، اور ایسا وعظ تھا کہ جس وعظ کو سن کر ہمارے دل کانپنے لگے، ڈرنے لگے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا وعظ ایسا وعظ ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے، اور آپ چونکہ شاید آپ کو اور ہمارا یہ جو دنیا کا تعلق ہے یہ زیادہ دیر نہ رہے، لہذا آپ ہمیں کچھ مزید فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کا حکم ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ہر حال میں، ہر معاملے میں، ہر حرکت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اور جیسا بھی حکمران ہو اس کے جو بھی تمہیں وہ آرڈر کرے، یا علماء بھی، چونکہ امیر کے معنی دونوں ہی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں۔ علماء سے مراد فقہا ہیں، ہم جیسے گنہگار نہیں ہیں، جو فقہا علماء ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کے ذمہ سوسائٹی کے معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا اگرچہ اس کا نہ تم نے رنگ دیکھنا ہے، نہ شکل شبہ دیکھنی ہے، ایک غلام، اس حدیث پاک میں تو وہ نہیں ہے لیکن ایک دوسرے حدیث میں فرمایا اگر جو ناک کٹا ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ جس کی ناک کٹی ہو کتنا بدصورت ہوتا ہے،
حبشی ہو نہ کٹا ہو، لیکن وہ ہو تمہارا امیر، ہو وہ فقیہ، وہ عالم دین، ہو وہ تمہارا حکمران، فرمایا اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے، من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضیاں نہیں چلانی۔ فرمایا جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، ہر آدمی کہے گا کہ جو میری رائے ہے اسے بہتر کسی کی رائے نہیں ہے، بس میں ہی میں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی صورتحال تمہارے سامنے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب لوگ من مانی کرنا شروع کر دیں، فرمایا تم پر لازم ہے اگر دنیا اور آخرت کی نجات چاہتے ہو کہ میری سنت پر عمل کرنا ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ عدو علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، یعنی جب انسان کے ہاتھ نہ ساتھ دیں، انسان کمزوری محسوس کرتا ہے تو انسان پھر اپنے دانتوں میں اس چیز کو لیتا ہے کہ یہ معنی یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ تمام تر خطرات کے باوجود تم نے میری سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر فتنے فساد سے بچنا چاہتے ہو، اگر دنیا آخرت کی نجات چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، میری سنت پر عمل کرنا ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگ نت نئی چیزیں ایجاد کریں گے، بنائیں گے، فرمایا ان نئی کاموں اور نئی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے حدیث پاک حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس قرآن کی ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ایک طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی دو جہتیں ہیں، دو سائڈیں ہیں، قرآن ایک رسے کی طرح ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا صرف یہی ایک ہی رسہ ہے، کوئی خدا نے دوسرا راستہ بنایا ہی نہیں ہے، رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو پھر تمہیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرے گی، پھر تمہیں کوئی بھی کسی بھی میدان میں فیل نہیں کر سکتے، پھر تم ہر میدان میں کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو، ہر منزل پر کامیاب ہو۔ اور اگر اس رسے کو تو تم نے چھوڑ دیا، اس کا جو تمہارے ہاتھ میں جو اس کا سرا ہے اگر اس کو تم نے کمزور کر دیا تو پھر کوئی بھی نظام زندگی، کوئی بھی بیہیویئر تمہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ خدا نے ایک ہی راستہ بنایا ہے۔ حضرت جبیر بن ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ پر ہمارے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ قرآن کے دو سائڈیں ہیں، ایک اللہ کے ہاں ایک تمہارے ہاں۔ فرمایا جو بھی قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اور جو بھی اس کو چھوڑے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب گمراہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پاکیزہ کھانا کھایا، حلال کا کھانا کھایا، میری سنت پر عمل کیا، اور لوگ اس کی زیادتیوں سے معمون رہے، یہ نہیں ہے کھانا حلال کھائے، میری سنتوں پر عمل بھی کرے، لیکن ساتھ غیبتیں بھی کرے، لوگوں کو تکلیفیں بھی دے، لوگوں کو اذیتیں بھی دے۔ 3 شرطیں لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کھانا حلال کا، میری سنت پر عمل، اور مخلوق کے خدا اس کے شر سے محفوظ ہو، نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، نہ اپنے کسی اشارے کنائے سے کسی کو تکلیف دے، نہ گالی گلوچ، نہ غیبت، نہ حسد بغض، نہ کسی کے ساتھ نفرت۔ زبان کو بھی صاف رکھے، ہاتھوں کو بھی لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے، دل و دماغ کو بھی صاف رکھے، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو فرمایا آج کل تو آپ کی امت میں ایسے لوگ بہت ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول یہ آج کے یعنی جو صحابہ اکرام یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے بعد بھی ایسی قوم ہوگی۔ فرمایا اگر آج ہے نا تو میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے بعد میں بھی ہوں گے، اگرچہ ان کی تعداد ایسی نہیں رہے گی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لیکن بہرحال نیکی کا جذبہ اور نیکی پر عمل کرنے والے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، نفسانی خواہشات کی وہ پیروی کرنی شروع کر دے، دین سے لاپرواہ ہو جائے، میرے سنتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، جیسے آج کل لوگ ہیں، ہزار جتن کرو، 70 سال کے بوڑھے ہیں، ٹیڈی بوائے بننے کی کوشش کرتے ہیں داڑھی منڈا کر۔ اور یار 70 سال کا بوڑھا ہے، ٹانگیں تو تیری سیدھی نہیں ہوتی، آج بھی داڑھی منڈا رہا ہے۔ بعد میں سوچتا ہے نا جی چلو جوانی میں تو کوئی ہوگی غلطی، 70-75 سال کا بوڑھا ایک آدمی وہ پھر بھی بات نہیں آتی ان برائیوں سے، تو کتنا بڑا فساد ہے۔ حالانکہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، واجب ہے، ایک مرتبہ بھی منڈانا حرام ہے، مسلسل منڈانا گناہ کبیرہ ہے۔ پرواہی نہیں ہے، ہزار بتائیں پرواہی نہیں ہے، پھر دوسرے دن سنتے بھی ہیں تو دوسرے دن وہی شکل بنا لیتے ہیں، تیسرے دن پھر وہی شکل بنا لیتے ہیں، پرواہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں ان چیزوں کے جو اخروی نتائج نکلیں گے نا ہم ان سے کام لگا نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ ان ایک ایسے گناہ بے لذت ہم کر رہے ہیں، خاسرۃ دنیا والآخرہ ہے یہ گناہ، نہ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے، جو بلیڈ شلیڈ وہ بھی آخر ان کی قیمت ہے، یعنی سوائے نقصان کے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اخروی عواقب ہے نا وہ تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اس قسم کے ہزاروں گناہ ہم روزانہ کرتے ہیں، گناہ بے لذت۔ میں نے شاید گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، جس داڑھی کو انسان منڈاتا ہے نا وہ چہرہ اس کو خود نظر نہیں آتا،
बस जब शीशे के सामने आएगा उसको नजर आएगा, बात उसको खुद नहीं नजर आता जो गुनाह बेलज्जत इंसान करता है। बाद ऐसे गुनाह हैं जिनके कुछ लज्जत भी होती है, चलो 1 मिनट की होती है, आधे मिनट की होती है, लज्जतें तो सारे मिनट 1.5 मिनट की होती है। सारी जितने भी लज्जतें हैं, कौन सी लज्जत है जनाब जो घंटा रहती है? हर लज्जत मिनट 2 मिनट का सारा मसला होता है। और ये वो गुनाह है कि जिसके कोई लज्जत ही नहीं है, पता नहीं ये किधर से आ गया है। सिर्फ बस हमारे जहन में एक चीज गालिब है, ख्वाहिशात नफसानी और शैतान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस वक्त जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, जब मेरी उम्मत मेरी सुन्नत से नफरत करेगी और मेरी सुन्नत पर अमल करना छोड़ेगी, फरमाया उस वक्त एक सुन्नत पर अमल करने का सवाब अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों को अता फरमाएगा। अच्छा कितने मैं देखता हूँ लोग, अच्छा मुझे आज तक ये दाढ़ी मंडाने की हिकमत नजर नहीं आई जी। मैं कि इनके ज़हन में क्या है, अगर कोई मुझे बता दे मैं उसका ज़हन मुतमईन करूं। इसलिए कोई इसकी हिकमत नहीं मुझे बता सकता कि इसकी हिकमत पीछे के भाई क्या बेनिफिट है इसका। मैंने दाढ़ी वाले देखे हैं बड़ी बड़ी अच्छी जाबें करते हैं, हर किस्म के। मुझे कोई एक आदमी में मुझे बड़ा उसको मुझे खुशी होगी जो ये बता दे ये जो गुनाह बेलज्जत हम करते हैं इसका फायदा क्या है, क्या फायदा। कितने लोग हैं जो दाढ़ी मुंडों से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, बेहतरीन हर एतबार से वो कामयाब है। ये जो लोग काम करते हैं भाई तुम्हें से मिलता क्या है, वो भी तो। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई इसका कोई फायदा बताए। जो कम अज कम मैं तो आप अहबाब को रोजाना हर दूसरे चौथे जुमे ये कहता रहता हूँ, मैं ये काम करना तो छोड़ दूँ ना। मुझे तो भाई मुझे भी जब तकलीफ होती है ना कि एक ऐसी चीज जिसके नतीजे में दायमी नाकामी है या दायमी ना से कम अज कम, मेरे भाई आज घर जाकर ना अग्निशन चूल्हा वो ये उसमें फायर लगा कर ना 1 सेकंड अपनी उंगली रख लेना, 1 सेकंड। ये दुनिया की आग 1 सेकंड की जब बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम की आग जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। कैसे हम बर्दाश्त कर लेते उसका जलन। यहां स्पाइडर बच्चे नहीं बर्दाश्त कर दे, छोटा सा इतना सा स्पाइडर, कोई मक्खी आती तो मुझे क्लास कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। कब्र में सांप और बिच्छू कैसे बर्दाश्त करोगे। और एक मेरियां गल्ला नहीं, ये सारी तफसीलात, कोई ऐसा कब्र और क़यामत का और हशर का मसला नहीं है जो एक तिनके के बराबर भी ऐसी बात नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल ने यहाँ नहीं बता दे। एक भी ऐसी बात नहीं है। इस पर लिखो ना रह जाए शायद जो ऐसी गल्ला करने ये नहीं होगा, कुछ और होगा, वही कुछ होगा जो इधर लिखा हुआ है, क्योंकि उस जात ने बता दिया है। जब दुनिया की हुकूमतें आपकी गाड़ी की स्पीड ओवर जब होती है ना, पहले कैमरे का वो फोटो लगाते हैं, पहले अदा करते हैं ताकि कोई ये बहाना ना बना सके मुझे पता नहीं था कि इधर स्पीड कैमरा लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। उनका मुंह बंद करने के लिए दुनिया की हुकूमतें भी पहले उस कानून से लोगों को आगाह करती हैं। हालांकि 60 पाउंड 150 पाउंड 6 पॉइंट लगेंगे ना, क्या होगा, एक दिन का कोर्स करवा लेंगे ना, उसके लिए हम बड़े डरते हैं। और कब्र के अजाब से हमें डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। बड़ी बेदर्दी के साथ हम ओवर स्पीड के मुकाबले ये जो हम गुनाह करते हैं, करोड़ का भी होगा ना, करोड़ की भी निस्बत नहीं है, उससे भी ज्यादा है ये। अगर किसी को शक है जाकर पाँव रखे या हाथ रख ले अपने तवे पर, आज खुद पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। या एक दिन किसी सांप के साथ या बिच्छू के साथ या किसी चूहे के साथ, चलो चूहा सांप बिच्छू तो काटेगा ना, अपने सलवार में पाए जाए ना चूहा की कहने बेजार जा जानवर है, पता लग जाएगा। हाँ तजुर्बा करके देख लेना। स्पाइडर नहीं बर्दाश्त करते यहाँ,
स्पाइडर बिल्कुल बेज़रर चीज़ें, हम डरते हैं। मेरे भाई जब स्पाइडर से तू डरता है, मक्खी से डरता है, तो ये तुझे कैसे जरूरत होगी कब्र में, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। और ये हदीस पाक है, मुस्लिम बुखारी में है, यह हदीस आती है, कुरान पाक की आयात है। अज़ाब को एक किस्म का नहीं है, अज़ाब कई किस्म के हैं, उन्हीं में से ये भी है। अल्लाह अकबर। बहुत, और ये नौजवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह जो बारिश हैं मेरे सामने बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जाबें करते हैं, डिग्रियां भी हैं, जाबें भी हैं, सब कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के बंदो, आपने दुनिया आखिरत को तबाह ना करो अपने हाथों से, अपने हाथों से आपने तबाह ना करो। वैसे हो जाए तो अलग बात है, जानबूझ कर ना करो तबाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते, आखिरी फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला ये खुतबा, आखिरी खुतबा जो आपने आखिरी हज अदा किया, और फरमाया सरजमीन अरब पर शैतान लोगों से शिरक करवाएगा, शैतान मायूस हो गया है, आप इस जमीन पर शिरक नहीं हो सकता। और ये जो आजकल ये वहाबिया हर सुन्नी को मुशरिक कहते हैं, इन जालिमों से मैं पूछता हूँ, तुम्हारा इल्म बड़ा है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़्यादा था? नबी वसल्लम मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, तो मुझे मुशरिक हो गए, सुन्नियन को मुशरिक बनाते फिरते हो। नबी वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी, बाकी बुराइयों में होगी, शिरक नहीं कर सकते ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन वो दीगर अमाल में चाहता है कि उसकी पैरवी की जाए। शैतान शिर्क के अलावा बाकी तरीके से तुम पर अटैक करेगा। वो क्या है? बद अमली और रियाकारी, अमल छड़ाएगा तुमसे, और जो अमल करोगे उसमें रियाकारी लेकर आएगा, दिखलावा, जैसे कि गुज़श्ता जुमा मैंने अर्ज किया। नबी ने फरमाया बचो इन चीज़ों से, और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती के साथ थाम लो, मजबूती के साथ थामो। अल्लाह पाक, मैं आखिरी बात, अगर किसी को मेरी बात समझ ना आए, मैं 1000 मरतबा उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। एक, अगर कोई मेरी बात कुरान और सुन्नत से बाहर हो, मैं इसलिए ज़बानी करता ही नहीं, किसी को शक है ना, शक पड़े ही ना, मैं पढ़ते करते ही किताब से हो, ताकि शक ही ना हो, मुझे पता है ये कुरान पाक है, किस बारे में आयत है, और ये हदीस किस हदीस की किताब में है। तो मेरे भाई, अगर किसी को मेरी किसी भी बात से इख्तलाफ हो, आपको बिल्कुल मुझे खुशी होगी आप अगर इन बातों से इख्तलाफ करो और मुझे बताएं कि मैं गलत कहता हूँ या सही। अगर सही कहता हूँ तो कोशिश करें इन पर अमल करने की, कोशिश करें। और जो भी कहता हूँ, वल्लाह इसमें मेरा जर्रा बराबर कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है, बिल्कुल एक तिनके के बराबर भी मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। आपकी दुनिया का भी फ़ायदा है, आपकी आखिरत का भी फ़ायदा है। हम आपके खैर खा हैं, दुनियावी एतबार से भी खैर खा हैं, उखरवी एतबार से भी खैर खा हैं। जितने इस्लाम की तालीमात है, तमाम तर इस्लाम की तालीमात में बंदे का दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा। असल में आज हमने दुनिया की ज़िंदगी समझ ली है, हम समझे हमने मरना ही नहीं है। और मेरे भाई, मरना है, मरना है। आप अगर पूरी रुए ज़मीन के बादशाह भी बन जाए ना, तो फिर भी मौत का रास्ता नहीं रोक सकते। हाँ, जहाँ जाना है, तो जब जाना है तो फिर वहाँ की तैयारी करें ना। जब कब्र में जाना है, उससे तो कोई रोक नहीं सकता, उसमें तो हर हाल में जाना होता है। कोई बादशाह है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, आलम है, जाहिल है, जाना है। जब जाना है, जब जाना है तो फिर मेरे भाई उस जगह की तैयारी करें। और तैयारी मर्जी की नहीं है, तैयारी वो है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बात तशरीफ ले चले और सुन्नत अदा फरमाए। आप पर अज़ान पढ़े।